بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں سبق فخر پاکستان کی بلند خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق کے الفاظ معنی سیکھے اور امید ہے کہ اب تک آپ نے ان کو کاپی میں بھی تحریر کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد سبق کے کچھ حصے کی بلند خوانی کی گئی۔ صفحہ نمبر 68 اور 69 تک ہم نے پڑھ لیا، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ حکیم سعید کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، بچپن میں ہی ان میں کون سی خصوصی عادات تھیں، کس طرح انہوں نے محنت، مشقت اور کوشش کر کے لوگوں کی خدمت کرنے کا جو کام شروع کیا۔ ابتدا میں جو ایک کمرے سے شروع ہوا، پھر آہستہ آہستہ اس کا دائرہ کار بڑھتا رہا۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ ان کی خدمت کا دائرہ کار بڑھتے بڑھتے دوسرے ممالک تک بھی پہنچا۔ جب لبنان اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو عبد الستار ایدھی صاحب وہاں بھی گئے اور وہاں کے لوگوں کی امداد بھی کی۔ صفحہ نمبر 69 تک ہم نے پڑھ لیا۔ صفحہ نمبر 70 سے شروع کرتے ہیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 70 کھولیے۔ شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 70 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار عبد الستار ایدھی لوگوں کی خدمت کے لیے ہر وقت بے قرار رہتے تھے۔ سرشار کا مطلب جس میں ہم نے لکھا تھا بھرا ہوا، مخمور، لبریز۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیشہ میٹھا در اور ٹاور مرکز پر ایسی دسترخوان لگاتے اور اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کر بے سہارا، غریب اور بھوکے افراد کی پلیٹوں میں ڈالتے جاتے اور پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی کھانا کھاتے۔ یہ ایک مثالی کام ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی غریب کی مدد کی جائے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے فراہم کیا جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی مخلوق ہیں جن کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، جو لوگوں کی امداد پہ اور صدقے خیرات پہ پل رہے ہیں، بلکہ اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا جائے تو ان کا اور تھوڑا سا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اپنے جو شرمندگی ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی۔ حالات کیسے ہی سنگین اور خطرناک کیوں نہ ہو، آپ بلا جھجک یعنی بغیر کسی خوف کے، شرم کے وہاں پہنچ جاتے اور زخمیوں یا لاشوں کو اٹھا کر لاتے اور اپنی ایمبولنس میں ڈال کر اسپتال پہنچاتے۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاش کئی دنوں کی پڑی ہوئی ہوتی، اسے غسل دیتے اور اس کے کفن کے بعد اپنے قائم کردہ سرد خانے میں محفوظ کر دیتے۔ کیونکہ ایک زمانے میں ایسے بھی آئے کہ حالات اتنے خراب کہ قتل و غارت گری بہت زیادہ ہوتی، اور بعض اوقات لوگوں کی لاشیں مختلف جگہوں سے پڑی ملتی تو وہ کچھ دن پرانی بھی ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان میں بدبو بھی آ رہی ہوتی تھی، ان کی شناخت بھی مشکل ہوتی۔ لیکن عبد الستار ایدھی صاحب ایسی لاشوں کو بھی لے کے آتے، ان کو غسل دیتے اور اپنے سرد خانے میں محفوظ کرتے، جو بڑے حوصلے کا کام ہے۔ آپ کی طبیعت میں سادگی انتہا درجے کی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ زندگی بھر ایک ہی انداز کا لباس پہنا، ملیشیا یعنی کھدر کے کپڑے کا کرتا پاجامہ۔ کھدر ایک کپڑے کی قسم ہوتی ہے۔ اس کے بعد جنا کیپ اور اسفنج کی چپلیں، جو سادہ چپلیں ہوتی ہیں۔ ان کے پاس صرف 3 جوڑے تھے، جنہیں خود ہی دھو کر پہنتے۔ خوراک نہایت سادہ تھی، عام طور پر دال چاول کھانا پسند کرتے تھے، جبکہ ہزاروں لوگوں کے کھانے کا انتظام اللہ نے ان کے ذریعے کیا، اور اپنی زندگی انتہائی سادگی سے گزری۔ لوگوں کی امانتیں کروڑوں اربوں روپے کی شکل میں شاید آپ کے پاس ہوں، لیکن اپنی زندگی میں یا اپنی ذات کے اوپر کبھی کوئی پیسہ خرچ نہ کیا۔ عبد الستار ایدھی صبر و قناعت اور توکل جیسی خوبیوں کے مالک تھے۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی حکومت سے مالی مدد نہیں مانگی،
اور حکومت نے مالی مدد دینا بھی چاہی تو لینے سے انکار کر دیا، کبھی حکومت سے مدد نہیں لی۔ بھارت سے آئی ہوئی ایک گونگی بچی گیتا کی کئی سال پرورش کے بعد جب بیگم بلقیس ایدھی، جو کہ عبدالستار ایدھی صاحب کی اہلیہ ہیں، وہ اسے ہندوستان اس کے وارثوں کے پاس لے کر گئیں تو ہندوستان کے وزیر اعظم نے ایدھی ٹرسٹ کے لیے 1 کروڑ روپے کا عطیہ پیش کیا، مگر عبدالستار ایدھی نے حسب عادت معذرت کے ساتھ لینے سے انکار کر دیا۔ یعنی ایک بچی تھی جو کسی طور پر پاکستان آ گئی تھی، بعد میں اس کے وار کی، وہ گونگی بھی تھی، بتا بھی نہیں سکتی تھی، خیر بعد میں جب معلوم چلا کسی طرح سے کہ وہ ہندوستانی ہے، ہندو بھی ہے، تو اس کو وہاں تک پہنچا اس کے وارثوں کے پاس، اور حکومت نے ایک جذبہ خیر سگالی کے تحت 1 کروڑ روپے دینے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ اور ظاہری بات ہے، جو اپنے ملک کی حکومت سے لینا پسند نہ کرے وہ دوسرے ملک کی حکومت سے کس طرح لے سکتے تھے۔ آپ کو جب بھی غریبوں کی فلاح کے لیے مالی امداد کی ضرورت پیش آتی تو بازار میں چادر بچھا کر بھیک مانگنے خود بیٹھ جاتے اور اس میں کوئی عار محسوس نہ کرتے تھے، یعنی کہ کوئی شرم محسوس نہ کرتے تھے، کیونکہ اپنی ذات کے لیے تو کر نہیں رہے تھے۔ آپ خود فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 1 گھنٹے میں لاکھوں روپے چندہ مل جاتا ہے۔ ایک دفعہ 1991 میں ماچس مہم چلائی تو ایک مخیر شخص نے ایک ماچس کے بدلے 91 لاکھ روپے کا عطیہ دے دیا۔ اسی طرح کبھی وہ جھولی پھیلاؤ مہم شروع کر دیتے تو ایک ہی دن میں لاکھوں روپے جمع ہو جاتے۔ دیانت اور امانت کا یہ عالم تھا کہ شمع بھر بھی کبھی ٹرسٹ کے پیسوں سے نہیں لیا۔ شمع بھر کا مطلب بہت تھوڑی مقدار میں، شمع بھر یعنی بہت تھوڑی مقدار میں بھی کبھی ٹرسٹ کا جو پیسہ آتا تھا اس سے اپنا استعمال میں، اس پیسے سے اپنے استعمال میں کبھی بھی نہیں لی۔ عبدالستار ایدھی نے انسانی خدمت کے کام کو بہت وسعت دی، یعنی اسے ترقی دی، اسے بڑھایا۔ وطن عزیز کے 100 سے زائد شہروں میں ایدھی فاؤنڈیشن کے دفتر قائم کیے، صرف کراچی شہر میں 8 اسپتال قائم کیے، اپنا گھر کے نام سے مختلف مقامات پر 15 عمارتیں قائم کی جہاں نفسیاتی مریض، لاوارث بچے اور ضعیف العمر افراد مستقل رہتے ہیں۔ ان اداروں میں کھانے پینے اور علاج معالجے کا بہترین انتظام ہے۔ ایدھی صاحب کو جانوروں سے بھی بہت پیار تھا، اسی لیے انہوں نے جانوروں کے علاج کے لیے بھی باقاعدہ اسپتال قائم کیے کہ ایک طرف تو بے سہارا اور غریب لوگوں کے لیے ادارے قائم کیے جا رہے ہیں جہاں انسانوں کا علاج، رہائش، خوراک، ساری ضروریات پوری کی جا رہی ہیں، اور انتہا کیا کہ جانوروں کے لیے بھی ادارے قائم کرے جہاں پہ جانوروں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، افغانستان، لبنان، عراق، چیچنیا، سوڈان، ایتھوپیا اور دیگر ممالک میں بہت عمدہ طریقے سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آغا خان میڈیکل یونیورسٹی میں اپنے خطاب میں فرمایا، اپنے بارے میں کہا کہ میں نے کسی بھی طرح کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، کیونکہ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جس کے حاصل کرنے کے بعد ہم اچھے انسان نہ بن سکیں۔ میرا اسکول انسانیت کی فلاح و بہبود ہے۔ اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے، سوانح حیات کے معنی بتائے تھے کہ زندگی پہ لکھی ہوئی جو کتاب ہوتی ہے، اس کتاب کو جس میں زندگی کسی کے بارے میں لکھا جائے، تو اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ اب ہم اپنے اندر کے دشمن پر صرف اسی صورت میں قابو پا سکتے ہیں جب ہمارے اندر یا ہماری روحوں میں انقلاب آ جائے، یعنی جب ہم خود تیار ہوں کچھ کرنے کے لیے، اندر سے ہمیں تبدیلی کا احساس اور خود کچھ کرنا چاہیں، جب ہی ہم دنیا کے اندر انقلاب لا سکتے ہیں، جب ہی ہم دشمن پہ قابو پا سکتے ہیں۔ خیر، تو انہوں نے یہ کیا بات فرمائی کہ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ کہ جسے حاصل کرنے کے بعد ہم اچھے انسان نہ بن سکیں۔ تو بظاہر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تعلیم نہ حاصل کی جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں۔ اگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ہم اچھے انسان نہ بنیں اور ہمیں انسانیت نہ ہو تو پھر ایسی تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو اصولی سی بات ہے۔ لیکن یہ نہیں مقصد اگر اس کا چیز کا حاصل نہ ہو، ایک انسان صبح سے لے کے شام تک کوئی کاروبار کرے یا محنت مشقت کرے اور اس کے بعد اس کو کچھ پیسہ نہ ملے، تو آدمی یہ بولے بھائی ایسی محنت کا کیا فائدہ کہ جس کے اس کا اصل مقصد ہی حاصل نہ ہو۔ تو اسی طرح تعلیم کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں، انسانیت ہمارے اندر ہو، اور انسانیت کیا ہے؟
کہ لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو نقصان سے بچانا اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اس اصول کے تحت تعلیم حاصل کریں، اپنی زندگی میں انسانیت لے کے آئیں اور انسانوں کی خدمت کریں، یہی زندگی کا ایک اچھا کام اور مقصد ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کی عظیم خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، یعنی کہ آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے دنیا بھر کے ممالک اور اداروں نے ان گنت، یعنی بے شمار، ان گنت کا مطلب بے شمار اعزازات سے آپ کو نوازا، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ 2009 میں یونیسکو کا خدمت انسانیت ایوارڈ، 1992 میں حکومت سندھ کا سماجی خدمت گزار برائے پاکستان کا ایوارڈ، جامعہ کراچی کی ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری، حکومت پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز، اور 1997 میں گینس آف ورلڈ ریکارڈ میں ایدھی ایمبولینس کی دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس کے طور پہ شامل کیا گیا، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ایمبولینسز ہیں وہ اسی ادارے کے پاس ہیں۔ یہ ورلڈ گینس بک ریکارڈڈ ادارہ ہوتا ہے، جہاں پہ دنیا بھر میں جو سب سے نمایاں کارنامے یا کام انجام دیے ہیں کسی بھی طرز پہ، اس کا نام اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہمارے ادارے جو ایک ایدھی کے نام سے جو ادارہ قائم ہے، اس کا نام جو ہے ورلڈ کی جو دنیا کی جو سب سے اعلیٰ اور یا سب سے بڑی جو سروس رکھنے والی ایمبولینس ہے اس میں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ قوم کا یہ عظیم انسان ساری زندگی انسانی کی خدمت کرتے کرتے 8 جولائی 2016 کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ اس کو انڈر لائن کر لیں، یاد رکھیں کہ آپ کا انتقال 8 جولائی 2016 کو ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے انتقال پر حکومتی سطح پر سوگ منایا گیا۔ حکومت پاکستان نے نہایت احترام سے اعلیٰ اعزاز کے ساتھ تجہیز و تدفین کی رسومات ادا کی اور مرحوم کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ حکومتی اعزاز ہوتا ہے کہ کوئی استقبال کرنا ہو کسی کا یا کسی کی آخری رسومات ادا ہو رہی ہوں تو اسے توپوں کے سلامی دی جاتی ہے، یعنی توپے کے جو گولے ہوتے ہیں ان کو فائر کیا جاتا ہے، اس میں 7 کبھی 14 کبھی 21، تو آپ کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ جنازے میں صدر پاکستان، سینٹ کے چیئرمین، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ، گورنر سندھ اور تینوں افواج کے سربراہان، یعنی تینوں فوجیں جو ہوتی ہیں، مثلاً فضائیہ ہے، بحریہ ہے اور ہماری بری فوج ہے، ان کے سب سے چیف ہوتے ہیں بڑے سربراہان، وہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے سول اداروں کے سربراہوں نے شرکت کی۔ آپ کا جسد خاکی، یعنی آپ کا جسم آپ ہی کے قائم کردہ ادارے ایدھی ولیج میں وصیت کے مطابق سپرد خاک کیا گیا، یعنی آپ کی جو تدفین ہوئی، آپ نے جو ادارہ قائم کیا تھا ایدھی ولیج کے نام سے، وہاں وصیت، یعنی آپ کی وصیت تھی کہ مجھے یہاں دفنایا جائے، اسی لیے آپ کی تدفین آپ کی وصیت کے مطابق کی گئی۔ اس عظیم بابا خدمت نے انتقال کے بعد بھی خدمت کی روش کو قائم رکھا اور وصیت کے مطابق آپ کی آنکھیں 2 ضرورت مند افراد کو لگا دی گئیں، یعنی یہ بھی وصیت کر گئے کہ مرنے کے بعد میری آنکھیں، چونکہ آنکھوں کا منتقلی ہو جاتی ہے، آنکھوں کی منتقلی ہو جاتی ہے، دوسرے لوگوں کو لگائی جا سکتی ہیں، تو آپ نے وصیت کی کہ میری آنکھیں کسی ایسے ضرورت مندوں کو لگا دی جائیں، تو آپ کی آنکھیں 2 ضرورت مند افراد، یعنی ایک کو اور دوسری آنکھ دوسرے شخص کو لگا دی گئی۔ اس طرح آپ نے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے کام آنے کی مثال اور خدمت کے سلسلے کو جاری رکھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ عبدالستار ایدھی نے انسانی خدمت کی شمع جلائی ہے، اسے روشن رکھیں اور اس عظیم کام کو جاری و ساری رکھیں۔ یقیناً یہ بات سمجھنے کی ہے اور عزم اور ارادے کی ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، ہم ان صلاحیتوں کا مثبت استعمال کریں، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایدھی صاحب نے ایک چھوٹی سی جگہ سے اپنے کام کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنیا بھر کے اندر ان کے مراکز قائم ہو گئے، تو پتہ چلے کہ نیت خالص ہو اور ایک عزم اور حوصلہ ہو تو انسان بڑے سے بڑے مقصد کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہ بات بھی حقیقی ہے کہ ہر انسان تو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہم اپنی ذات میں رہتے ہوئے، اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اپنی حد میں رہتے ہوئے جو ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں لوگوں کو دیکھ لیں، کوئی ضرورت مند ہو، کوئی بے سہارا ہو، کسی بھی اعتبار سے ہم اگر اس کے کام آ سکتے ہیں تو ہم کام آنے کی کوشش کریں۔ ہم اگر مالی امداد کر سکتے ہیں تو مالی امداد کریں۔ اگر ہمارے
اکیلے کے بس میں نہ ہو تو ہم 2-4 لوگوں کو ساتھ ملا لیں، لیکن کوشش ضرور کریں، کوشش ضرور کریں، انجمن بننے کی کوشش کریں، تحریک بننے کی کوشش کریں، شمع بننے کی کوشش کریں۔ لوگ اپنے کاموں سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے کارناموں سے ہی قوموں میں زندہ رہتے ہیں، ورنہ نہ جانے کتنے پاکستانی دنیا سے جا چکے، قبرستان بھرے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کے علم میں ہیں، لیکن اتنے لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں میں سے عبدالستار ایدھی صاحب کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے، تو یقیناً نہ تو یہ ان کے نام کا کمال ہے، نہ ہی ان کے کسی قبیلے کا کمال ہے، بلکہ یہ کمال ہے تو ان کے اس کارنامے کا جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے قائم کیا۔ تو پتہ چلا کہ اچھے کام کی وجہ سے دنیا ہمیں یاد رکھتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کے اندر اچھے کام کریں، انسانیت خدمت سب سے بڑا کام ہے۔ اس عزم کے ساتھ یعنی انشاءاللہ ہم بھی ایسے کاموں میں، نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ڈائری نوٹ فرما لیں۔ سبق فخر پاکستان کے الفاظ میں نے یاد کریں۔ آج کے اس ویڈیو میں یہیں تک پڑھتے ہیں، دوسرے لیکچر میں، دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ سوالات اور اس کے جوابات کو دیکھا جائے گا۔ جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔